اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں تو الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 97 آف سورہ البقرہ. تو آج ہم انشاءاللہ آیا نمبر 98 سے سٹارٹ کریں گے. بٹ جسٹ بیفور وی سٹارٹ, نسیم ہیڈ اے کوسچن. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو مزحزح کا لفظ ہے نا, اس کو ذرا ایکسپلین کر دیا جائے. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مزحزح جو ہے, میم سے جو چیزیں سٹارٹ ہوتے ہیں, یہ اپنے نسیم اگر آپ فارمز والا سن لیں گی نا ایک دفعہ, جو ہمارا ابھی کریش کورس کیا تھا آن عربک گرامر, اس میں ہم نے کیا تھا میم سے سٹارٹ ہونے والے کا ایک جیسے فارم ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ دس از اسم الفاعل. تو اٹ از اسم الفاعل, اینڈ اسم الفاعل از این اسم which is derived from a verb, from a فعل. اوکے, تو مزحزح میں جیسے ہمارے نارملی 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں, اس میں 4 روٹ لیٹرز ہیں. تو مزحزح is the اسم الفاعل from زحزح, زحزح, اور پھر اینڈ میں ہی آ گیا, that he is a pronoun. یہ تو وہ ہوا نا مزید فی والے ہے نا, یہ مزید فی میں آ گیا. بالکل بالکل آ گیا. تو آپ نے تو اتنی گرامر پڑھی ہوئی ہے نسیم, آپ کو تو مزید فی بھی سمجھ آ رہی ہے سب. ہاں میں نے کافی مطلب ایسے ہی گھر میں بیٹھ کر نا. اچھا ماشاء اللہ دیٹس ریئلی گڈ. میں نے کہا شاید یاسمین بھی پڑھ رہی ہے کیا گرامر. یاسمین نے تو قرآن کا پورا کیا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو گرامر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. نہیں, حالانکہ یاسمین ہم لوگوں نے ایک اور جوائن کیا ہے ٹورنٹو سے, ایک فوزیہ کراتی ہے گرامر, تو وہ جوائن کیا ہے. یاسمین اس میں بھی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے, مگر فوزیہ نے ہم کو کلر کر سب چیز سکھا رہی ہے نا. ماشاء اللہ. تو آج ہم آیا نمبر 98 پہ جاتے ہیں سورہ البقرہ کی. اب it is again connected with the previous ayah which we did last time, ayah number 97 کے ساتھ. تو اس میں سے پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. من کانا, من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ whoever یا who یا whoever is. اور انگلش میں آپ اس کو, اردو میں آپ کہیں گے کہ جو کوئی بھی یا جو کوئی بھی, whoever is. من کانا, کانا کا مطلب is یا was ہوتا ہے, depends on the context. whoever is, جو کوئی بھی ہے. عدوون کا کیا مطلب ہے؟ enemy, دشمن. یہ اپنے مائکس کو پلیز بند کر دیجیے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا. تو عدوون کا کیا مطلب؟ عدوون نہیں, عدوون ہے. کیوں عدوون ہے؟ کیونکہ کانا آیا ہے, ٹھیک ہے نا, کانا کی وجہ سے عدوون ہو گیا. تو whoever is an enemy, جو کوئی بھی دشمن ہے, للہ, اللہ کے لیے, یعنی to اللہ یا for اللہ. whoever is an enemy to Allah, من کانا عدوًا للہ, whoever is an enemy to Allah, جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے, ٹھیک ہے. وملائکتہ, تو صرف اللہ کا دشمن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں اور چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈ کر دیا ہے. یعنی صرف اللہ کا دشمن ہونا نہیں ہے, بلکہ وملائکتہ, ملائکہ یعنی اینجلز, and his ملائکتہ and his angels. whoever is an enemy to Allah and to his angels, اور اس کے فرشتوں کا, یعنی وہ دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا. ورسلہ, and his messengers. رسلہ پلورل ہے, را سین لام, یعنی رسول کی پلورل ہے رسول. تو رسلہ and his messengers, اردو میں آپ کہیں گے اور اس کے رسولوں کا, جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے ملائکہ کا دشمن ہے, اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے اور اللہ کے میسنجرز کا دشمن ہے. whoever is an enemy to Allah, his angels and his messengers. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نام لے کے بول رہے ہیں, وجبریل ومیکال. تو کیا جبریل اور میکائیل جو ہیں وہ کیا فرشتے نہیں ہیں؟ وہ ہیں فرشتے, لیکن اللہ تعالیٰ اسپیشلی تاکید کر کے, ایمفسائز کر کے دوبارہ سے نام لے رہے ہیں. جیسے اگر میں کہوں کہ سارے بچوں نے یہ کیا, لائک عمر نے, فاطمہ نے, تو بچے جتنے بھی تھے, لیکن اگر میں نے ایک دو کا نام لے لیا, اس کا مطلب یہ کہ میں ایمفسائز کر کے کہہ رہی ہوں, اینڈ جسٹ میکنگ اٹ کلیئر کہ جبریل اور میکائیل جو ہیں وہ دونوں, جبریل بھی کہتے ہیں جبرائیل بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کریکٹ ہیں. جبریل اور میکائیل جو ہیں وہ دونوں کے بھی جو دشمن ہیں,
تو اللہ نے کلیئرلی بتا دیا, کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں آپ کو یاد ہے کہ وہ کہہ رہے تھے, جوز کہہ رہے تھے کہ جبرائیل جو ہے وہ اس پہ کرس ہے, اللہ اس پہ کرس ہے ہماری, اور میں نے آپ کو بتایا تھا ڈائریکٹلی اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو کرس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے, یعنی جو ان کو کرس کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ then certainly یا then indeed اللہ is, تو یقیناً ہے کون, اللہ, then certainly indeed اللہ is, دونوں میں سے certainly indeed جو بھی آپ کو یوز کرنا ہے, اور اننا یوز ہوا ہے تو اسم و اننا کون ہے, اسم و اننا اللہ ہے. That's why it is منصوب. Okay, یہ بھی یاد رکھیے گا جن کو گرامر کا لکھنا ہے. Then certainly, then indeed اللہ is, تو یقیناً اللہ ہے, عدوً and enemy, نہیں عدوً آئے گا یہاں پر, ہاں عدوً, because اللہ دشمن ہے, عدوً. Now this is about the subject. Allah is عدوً, Allah is an enemy, اللہ دشمن ہے, للکافرین, to the disbelievers یا for the disbelievers. اردو میں آپ کہیں گے کافروں کا یا کافروں کے لیے. اللہ تعالیٰ کافروں کے دشمن ہیں. کیوں دشمن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی سے دشمنی کریں گے؟ نہیں, اس لیے کہ جس نے اللہ کی ملائکہ سے, جس نے اللہ کی رسولوں سے اگر انہوں نے دشمنی کی, اس کا مطلب ڈائریکٹلی وہ اللہ کا دشمن ہو گیا. لیکن کتنا خوفناک ہے یہ, آپ سوچیں کتنا خوفناک ہے. اس کی آیت کنٹینیو کرتے ہیں فرام لاسٹ ویک جو ہم نے کیا تھا, جب ہم نے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جبرائیل کو ہیٹ کرتے تھے. کیوں ہیٹ کرتے تھے؟ یہ بھی بات ہے, جبرائیل میں کوئی ایسی برائی تو نہیں تھی, وہ تو ایک فرشتہ تھے, لیکن اس لیے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور بقیہ بھی جو پہلے بھی پروفٹس آئے تھے ان کے پاس ریویلیشن لے کے آتے تھے. ہی وڈ برنگ ریویلیشن, یا ہی وڈ وہ جو وحی آتی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا تھا پچھلی آیت میں کہ یہ جو لاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام, وہ ریویلیشن اللہ کی طرف سے ہے. جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں لاتے ہیں, جو کچھ بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے. اسی لیے اگر وہ جبرائیل کو برا بھلا کہتے ہیں, اس کا مطلب وہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ. اب آیا 98 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, بہت کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ یا اللہ کے ملائکہ یا اللہ کے رسول کے اینجلز ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اس آیا سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول, اللہ کے اینجلز, ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے, ان کو رسپیکٹ سے, عزت سے ٹریٹ کیا جائے. اور جو ان کو اپوز کرے گا, اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی طاقت کے آگے کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب I didn't want to go into any tangent over here, لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک اور اتنا ریلیونٹ ٹاپک ہے, اگر میں اس کو اسکپ کر دیتی ہوں اور سپوز کہ آج کے بعد میری کلاس کبھی نہیں ہوتی ہے, مجھے کچھ ہو جاتا ہے, تو کل کے میں تو افسوس نہیں کر سکوں گی, چلی گئی ہوگی, لیکن یہ ہوگا کہ دل میں یہ بات رہ جائے گی بہت سارے لوگوں کے کہ اینجلس میں بلیف ہمارا کیا سکھاتا ہے ہم کو. تو تھوڑا سا ہم اس ٹاپک پہ ذرا سے زیادہ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں, بیکاز اٹ از ریئلی امپورٹنٹ. تو بلیف ان اینجلز یا فرشتوں پر ایمان کیا چیز ہے؟ فرشتوں پر ایمان جو ہمارے ون آف دا 6 پلرز آف ایمان ہے, ہمارے عقیدے کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے, عقیدے کا ایک اہم جز ہے. اس کے بغیر ہمارا عقیدہ کمپلیٹ نہیں ہے. آپ کو بتانا 6 چیزیں ہماری عقیدہ میں, ان 6 چیزوں میں سے ایک ملائکہ پر ایمان لانا ہے. تو اینجلز کیا ہوتے ہیں, فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ان سین ہے, وہ غیب کا حصہ ہے, اور ہم لوگ پوری طرح کمپریہنڈ نہیں کر سکتے, ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے, ہم نے فرشتوں سے بات نہیں کی ہے, ہمیں نہ ان کا کچھ معلوم ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بہت ساری جگہوں پہ مینشن کیا ہے فرشتوں کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں سے کلیئر کیا ہے, اس سے ہم نے پتہ چلتا ہے کہ اینجلز کیا چیز ہیں, وہ کیسے ہیں, کس چیز سے بنائے گئے ہیں, ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں. اور یہی ہے کہ جب ہم اینجلز کو ہی دیکھ لیں, صرف اینجلز کے بارے میں پڑھ لیں, دیکھیں گے نہیں تو بھی پڑھ لیں گے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کریشن ہے, یہ تو صرف ایک کریشن ہے اللہ کی. اپنے ارد گرد ہر طرف ہم کریشن کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں, اور ہر طرف سے ہم تعجب میں جاتے ہیں, لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی گریٹنس کیا ہے. دا کریٹر,
क्रिएटेड की ग्रेटनेस क्या है, जो अल्लाह ताला ने ऐसी चीजों को क्रिएट किया है। तो एक थोड़ा सा जिस तरह मैं कह रही थी चले जाते हैं, इसकी ज्यादा डिटेल्स आप अगर सुनना चाहें तो इंशाल्लाह ताला हमने अकीदा के क्लास में किया था। अगर मेरी अकीदा के आप लेक्चर में देख लें जाके, जहाँ पर मलाइका के बारे में है, तो उसमें और ज्यादा डिटेल है, उसमें कुरान की आयत भी मैंने दी हुई है और उसमें मैंने हदीसें भी पूरी पूरी कोट की हुई हैं कि किससे ये रिवायत है और क्या है। यहाँ पर मैंने उसी का थोड़ा सा समराइज फॉर्म में आप लोग के लिए ऐड किया हुआ है। तो नंबर 1 तो ये है कि हमें पता है कि फरिश्ते किस चीज से बने हुए हैं, लाइट से बने हुए, नूर से बने हुए, ठीक है, वो लाइट से बने हुए हैं। और वो कब बने थे हमें प्रिसाइजली नहीं मालूम कि वो कब क्रिएट किए गए थे, लेकिन इतना मालूम है कि इंसानों से पहले फरिश्ते थे। हम कुरान में देखते हैं ना, बार बार आता है ना ये सब, इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, तो इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। तो ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फरिश्ते एग्जिस्टेड बिफोर द ह्यूमन बीइंग्स। उनका साइज क्या है, उनका साइज डिफरेंट है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को ट्रू फॉर्म में देखा था। और ट्रू फॉर्म में देखा था तो जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि उसके 600 विंग्स थे, 600 विंग्स थे। और वो कहते ईच ऑफ द विंग, हर एक पर जो है वो पूरी पूरी होराइजन को कवर कर रहा था। एक विंग 600 विंग्स ने कहां तक कवर किया होगा। एक और हदीस में था कि पूरी स्पेस बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ कवर्ड थी। और ये भी एक हदीस में है कि उसमें से ज्वेल्स गिर रहे थे, उसमें से पर्ल्स गिर रहे थे, उसमें से रूबीज गिर रहे थे, और सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है कि एक्चुअल साइज कितना था, उसमें से कितनी चीजें गिर रही थी। एक डिस्क्रिप्शन में ये तो जिब्रील के मुताबिक था, एक और डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि जो अल्लाह ताला के थ्रोन को, अल्लाह ताला के अर्श को जो उठाए हुए रखे हैं, उसमें से सिर्फ एक एंजल के बारे में हदीस है कि उसका ईयर लोब्स, ये जो हमारे ईयर लोब्स हैं, इनके दरमियान एंड हिज शोल्डर, his earlobes and his shoulder is equivalent to 700 years की जर्नी। आप इमेजिन करें, इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। 700 years तक आप जर्नी करते जाएंगे, मुसाफरत करते जाएंगे, तब जाके आप उनके एक ईयरलोब से उनके शोल्डर इस इधर से इधर तक पहुंचेंगे। आई मीन लाइक दिस इज, हम सोच भी नहीं सकते, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है, लेकिन दिस इज अ डिस्क्रिप्शन, इट इज इन अ हदीस। इसके बाद ये है कि उनके पर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि 600 पर जिब्रील के, लेकिन क्या हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 मतलब 2 पेयर्स, 3 पेयर्स, 4 पेयर्स भी हो सकते हैं। और अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं कि जितने चाहें वो उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी क्रिएशन में। उनके लुक्स कैसे, उनकी अपीयरेंस कैसी है। एंजल्स के बारे में आपको पता है, हम लोग जब कहते उफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहते हैं तो कहते हैं बिल्कुल कोई फरिश्ता, कुरान में लिखा है ना कि जब वो अपीयर हुई तो औरतों ने कहा ये तो ही लुक्स लाइक एक फरिश्ता लग रहा है, बिल्कुल नोबल फरिश्ता लग रहे हैं यहाँ पर। तो जिब्रील का पता है कि उनकी ब्यूटीफुल अपीयरेंस है और वो ही इज माइटी इन पावर, ये भी कुरान में लिखा हुआ है, और उनको कोई डिफेक्ट ना उनकी बॉडी में है ना उनके माइंड में है। फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दे नेवर डिसोबे अल्लाह, वो कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते हैं, बस पीरियड। जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है वो करते हैं। और ये भी मैंने कुरान की आयत उसमें आपको डाली हुई है जो मेरे अकीदा का कोर्स है। ना वो खाते हैं ना वो पीते हैं, ये भी हमें पता है कुरान की आयत से। ना वो बोर हो जाते हैं अल्लाह की तस्बीह करते हुए, ना वो अल्लाह की इबादत करते हुए थकते हैं। उनका नंबर कितना है, उनका नंबर सिर्फ अल्लाह को मालूम है। बहुत से एंजल्स हैं, एग्जैक्ट नंबर सिर्फ अल्लाह को मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था कि बैतुल मामूर जो है, जो कि 7th हेवन में खाना काबा के ऊपर जो है डायरेक्टली बैतुल मामूर, उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एवरी सिंगल डे 70,000 एंजल्स उस बैतुल मामूर को विजिट करते हैं और वो विजिट करके चले जाते हैं एंड दे नेवर रिटर्न टू इट अगेन। जब वो 70,000 जाते हैं तो अनदर ग्रुप आती है, वो 70,000। आप इमेजिन करें अपने आप को, हम खाना काबा के इर्द गिर्द हैं, हम कितने लोग होते हैं और हम कितनी दफा जाते हैं, हम बार बार उम्रा करते हैं, बार बार हज करते हैं, हम वही लोग हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, 70,000 एक वक्त में जाते हैं, फिर वो निकलते हैं, फिर 70,000 आते हैं एंड दे कीप ऑन एंड दे विल नेवर रिटर्न टू इट अगेन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी हमको बताया कि दोज़ख जो है वो जब सामने लाया जाएगा तो उसको 70,000 रोप्स से खींचा जाएगा, 70,000 रोप्स, एंड ईच वन ऑफ देम विल बी पुल्ड बाय, ईच रोप विल बी पुल्ड बाय 70,000 एंजल्स। मल्टीप्लाई करें, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 70,000, एक रोप को 70,000 लोग
each rope को, तो कितना आप सोचें कि कितना उनका नंबर होगा. So nobody knows. उनके नाम क्या है? चंद एंजल्स के हमको नाम मालूम है. एंजल्स तो बहुत सारे हैं और सबके नाम होंगे, लेकिन हमें नाम बहुत से कम मालूम है, और जितने नाम कुरान और सुन्ना में रिपोर्टेड हैं तो उसी को हमें बिलीव करना है. इसके अलावा अगर मैं या आप कोई नाम रखना चाहें वो हमें इजाजत नहीं है. हमें कुछ नाम मालूम है. हमें मालूम है जिब्रील या जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, मालिक. मालिक कौन है आपको याद है? जो कि जहन्नम के रखवाले हैं. मुनकर और नकीर जो हमें उसमें पूछेंगे कब्र में, जो हमसे मुनकर नकीर जो हमसे कब्र में सवाल जवाब करेंगे. और हारूत एंड मारूत. हारूत मारूत की भी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी उसका जिक्र आने वाला है, नेक्स्ट कपल ऑफ आयात्स में आ जाएगा इंशाल्लाह. लेकिन बाकी इनके पावर्स क्या क्या हैं? इनके पावर ये हैं कि इनको अल्लाह ताला ने बहुत पावर दिए हुए हैं. इनको दे हैव द एबिलिटी टू टेक ऑन डिफरेंट फॉर्म्स. मतलब ये किसी भी शक्ल में अपीयर हो सकते हैं. हमारे सामने कोई एंजल होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि ये एंजल है. तो अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ जो उनका ट्रू फॉर्म है उसके अलावा और बहुत सारे फॉर्म्स में एंजल्स आते रहे हैं, अभी भी आते हैं और आते रहेंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा. तो आपको पता है ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आए थे मरियम के पास जब आए थे तो वो एक खूबसूरत मर्द की शक्ल में आए थे, और वो डर गई. उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गया? और डर उन्होंने कहा कि औज़ुबिल्लाह पढ़ो ना. मतलब इतना वो घबरा गई कि उन्होंने खुद ही अल्लाह से औज़ुबिल्लाह पढ़ के पनाह मांगी कि ये मर्द मेरे पास कहाँ आ गया, जबकि वो अकेली थी, समझ लो कि एतकाफ में थी, और वहां पर वो आ गए. इसी तरह आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब एंजल्स आए, वो 2 एंजल्स आए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि ये एंजल्स हैं, और वो थोड़ा डर गए कि ये खा पी क्यों नहीं रहे. तो जब तक उन्होंने बता नहीं दिया कि हम अल्लाह की तरफ से एंजल्स हैं, उनको नहीं पता था. इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम के पास जब यंग मैन, यही 2 एंजल्स जब गए लूत अलैहिस्सलाम के पास, तो बहुत खूबसूरत बन के गए वहां पर, और वहां पर उनको ये यंग खूबसूरत मर्द बन के गए. तो यूं लूत अलैहिस्सलाम भी डर गए कि मेरी कौम जो होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व है वो कहीं इन लोगों को अभी तंग नहीं करे. तो और जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो अलग अलग फॉर्म्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते थे, उनके पास आते थे, वही लेकर आते थे. और कभी कभी वो कहा जाता है किसी हदीस में कि वो दिहया अल कल्बी की तरह आते थे. दिहया अल कल्बी की सूरत में आते थे, जो कि एक सहाबी थे, जो कि बहुत हैंडसम थे, बहुत गुड लुकिंग थे. और कभी वो इतने खूबसूरत बन के आते थे, और कभी ही वुड कम इन द फॉर्म ऑफ अ बेडुइन. एक बेडुइन जो बद्दू जो चलते हुए जा रहे हैं, कहीं से आ रहे जा रहे हैं, और वो आते आते और बीच में आके उनके पास बैठ जाता था. और सहाबा ने भी देखा, सहाबा ने देखा उनको ह्यूमन फॉर्म में. और ये भी बुखारी मुस्लिम दोनों में रिपोर्टेड है कि आप लोग दोनों सहीहों में है, दोनों सहीहैन में है, दोनों सहीहान में है. उमर इब्न अब्दुल ने जो ये हमको बताया है, स्पेशली ये हदीस जिसको कहते हैं हदीस जिब्रील, इसका नाम ही पड़ गया हदीस जिब्रील. तो बहुत सारी हदीसें जो इसको बताती हैं कि ह्यूमन फॉर्म्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे. एक में ये भी है कि वो एक ब्लाइंड मैन बन के आए, एक अंधे आदमी बन के आए. एक में ये भी था एक बॉल्ड आदमी बन के आए, और एक में लेपर बन के आए. मतलब उनके पूरे जिस्म पे क्या था, कोढ़ की बीमारी थी, वो बन के आए बनी इसराइल में. तो ये मतलब हर किस्म के या वो कोढ़ का बन के आए, या उनके कोढ़ वाले के पास वो आए. कुछ मुझे भी याद नहीं है ठीक से स्टोरी, मैं गलत नहीं बोलना चाह रही थी. तो उनके डिफरेंट फॉर्म्स में एंजल्स कैन कम, एंड दे कैन स्टिल कम, एंड दे विल स्टिल कम जब तक अल्लाह हुक्म देते रहेंगे. उनकी स्पीड क्या है? उनकी स्पीड भी हमें मालूम ही नहीं है. अब तक हमें सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की मालूम है? साइंस ने हमको क्या बताया? द स्पीड ऑफ लाइट. कि स्पीड ऑफ लाइट, देखें वहां से लाइट आती है और हमारे ऊपर कितनी देर में पहुंच जाती है, ठीक है ना. अब इस लाइट से भी ज्यादा उनकी स्पीड, फास्टर देन दैट. एंजल्स जब ट्रैवल करते हैं, देखिए इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल लोग पूछते थे, और कभी कभी उसी वक्त सवाल होता था और उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आंसर लेके पहुंच जाते थे. तो उनकी स्पीड जो इनक्रेडिबल स्पीड, जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. उनकी ड्यूटीज के बारे में भी थोड़ा सा, कि एक तो हमें पता है कि वो एंजल्स थे जो कि वही को या रेवलेशन को अल्लाह के पास से ला के और मैसेंजर्स को देते थे, बाकी मैसेंजर्स को भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए. और उनका नाम भी रखा गया था रूहुल अमीन, रूहुल अमीन. और अमीन यानी अमानतदार.
جو کہ اللہ کی طرف سے امانت لا کے دوسروں کو پہنچاتے تھے. تو وہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. ایک اور تھے, آپ لوگوں نے نام سنا ہے قرآن میں بھی, جو ابھی ہم نے پڑھا, میکائیل. میکائیل کیا تھے؟ وہ رین کے لیے رسپانسبل تھے. تو وہ رین یا بارش جہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے تھے یہاں لے جاؤ تو وہاں لے جاتے تھے, یہاں لے جاؤ تو جتنی دیر کے لیے جہاں پر جس وقت برسانی ہو, تو وہ میکائیل جو ہیں وہ اس کے لیے رسپانسبل تھے. اور پھر ان کے پاس, میکائیل علیہ السلام کے پاس ہیلپرز بھی تھے, جو کہ وہ ان کو بولتے تھے کہ تم رین کو ادھر برساؤ یا ادھر برساؤ. تو وہ اسی طرح وہ جا کے ونڈز کو بھی, کلاؤڈز کو بھی, بادل اور ہوائیں جس طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے اس طرح جاتے تھے. ایک اور ہمیں شروع سے معلوم ہے بچپن سے اسلامیات کی کتاب میں, کہ ایک وہ ہیں جو اسرافیل. اسرافیل علیہ السلام کون ہے؟ جو کہ سور پھونکیں گے. وہ سور جس سے قیامت آئے گی, on the onset of the hour الساعہ, یعنی وہ جو قیامت کی گھڑی آئے گی, وہ سور اسرافیل علیہ السلام جو وہ پھونکیں گے. اور ان کے بارے میں بھی کیا سنا ہے کہ وہ اس طرح آنکھ بند کیے بغیر گھور رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کا حکم آئے گا. اسی وقت وہ ہٹا نہیں رہے اس سور کو, اپنے ٹرمپٹ کو اپنے سامنے سے, کہ کیسے حکم آئے گا. اور ہم لوگ غفلت سے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ قیامت میں ابھی بہت ٹائم ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں ہماری روح نکالنے کے لیے, جس کو اینجل آف ڈیتھ کہتے ہیں, اور ان کے ہیلپرز بھی ہیں, اکیلے نہیں ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اس لیے میں بتانا چاہتی, یاد رکھیں کہ کوئی پروف نہیں ہے کسی صحیح حدیث میں کہ ان کا نام اسرائیل ہے. ان کا نام اسرائیل ہے. اور ہم لوگ ایک دوسرے سے بڑے کامنلی, او اسرائیل آ جائے گا, موت کا فرشتہ. ان کا نام موت کا فرشتہ ہے. قرآن میں لکھا ہے ملک الموت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے ملک الموت, ٹھیک ہے نا, ملک الموت, ملک الموت لکھا ہوا ہے. لیکن کسی نے بھی اسرائیل نہیں بتایا. اگر اسرائیل کوئی کہتا ہے تو ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے, ہو سکتا ہے نام ہو لیکن ہمیں نہیں بتایا, نہ قرآن نے نہ سننا نے. کچھ ایسے فرشتے اور بھی ہیں جو کہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے رہے تھرو آؤٹ ہز لائف. جب وہ گھر میں ہوتے تھے تبھی بھی پروٹیکٹ کرتے تھے, جب وہ ٹریول کرتے تھے تبھی بھی پروٹیکٹ کرتے تھے, جب وہ سوتے ہوتے تھے تبھی بھی پروٹیکٹ کرتے تھے, جب وہ جاگتے تھے تبھی بھی پروٹیکٹ کرتے تھے. اور اسی طرح ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں ان سکسیشن, جو کہ ہمارے آگے بھی اور ہمارے پیچھے بھی ہیں. وہ ہم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ فرشتے کبھی کبھی آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں اف میں گرتے گرتے بچ گئی, تو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. کس چیز کے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, اینجل کے ذریعے بچاتے ہوں گے, اور وہ ہم بچ جاتے ہیں. کبھی کبھی اوہ میں اٹھی نہیں, میں دیر ہو گئی, مجھے مطلب نماز کے, لیکن جسٹ 5 منٹ رہتے تھے میں اٹھ گئی. کیوں اٹھی؟ آپ کو کسی اینجل نے آ کے اٹھا دیا ہوگا. وی ڈونٹ نو, وی جسٹ نو کہ ہم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہم کو گارڈ کرتے ہیں. کچھ جو ہے آپ کو پتا ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو کہ ہمارے ایک تو قبر میں سوال جواب کریں گے, منکر اور نکیر, اور کچھ جو ہیں 2 ہیں ایسے فرشتے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ڈیڈز کو ریکارڈ کرتے ہیں, ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں. ہمارے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے, جو جیسچر نکلتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے, اینی سینگ, اینی ڈیڈ دیٹ وی ڈو, وہ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. ان کا نام کیا؟ کرامن کاتبین. کاتبین کون ہوتا ہے؟ کاتب جو لکھنے والا ہوتا ہے. اگین اسم الفاعل کاتب جو لکھنے والا ہوتا ہے, کرامن یعنی نوبل. کرامن they are the noble کاتبین, noble scribes جو لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ہماری اعمال کو لکھنے والے ہیں, ہمارے اعمال کو اور ہمارے قول اور اعمال, قول اور فعل دونوں کو لکھنے والے ہیں. پھر یہ ہے کہ کچھ ملائکہ, کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ جنت کی رکھوالی کریں. they are the keepers of paradise. تو جب پیراڈائز انشاءاللہ جب ہم داخل ہوں گے تو وہ ہمیں کہیں گے سلام علیکم, آپ نے بہت اچھا کیا, تو آپ اب جنت میں داخل ہوں اور ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہیں. اسی طرح کچھ ہمیں اللہ بچا کے رکھے, کچھ کیپرز جو ہیں وہ رکھوالے ہیں کس چیز کے؟ ہیل فائر کے, وہ دوزخ کے رکھوالے ہیں. ان کا نمبر قرآن میں آ گیا تھا 19، ٹھیک ہے نا, یعنی 19 ایسے ہیں فرشتے ہیں جو کہ دوزخ کی رکھوالی کر رہے ہیں. اور ان کے لیڈر کون ہے؟ ان کے جو مین ان کے جو لیڈر ہیں وہ مالک, میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ مالک ہیں. کوئی پوچھتا ہے کہ مالک نام رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. بالکل رکھنا چاہیے, کوئی نہیں, وہ فرشتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اور انسانوں کے نام نہیں ہیں اور اسی لیے ہم فرشتوں کے رکھیں, لیکن مالک جو ہے وہ امام مالک کا نام بھی امام مالک تھا, ٹھیک ہے نا, تو اٹس اوکے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ان کے مالک نام جو ہے, رکھوالے جو ہیں, گارڈز کے جو لیڈر ہیں, تو وہ جو ہے مالک ان کا نام ہے. اور بہت ساری آیات ہیں قرآن میں جو کہ بتا رہی ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ تم اپنے رب سے پکارو, اپنے رب سے یہ کہو, جو جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمارا عذاب ہلکا کر دے اینڈ آل دیٹ. ایک اینجل وہ ہوتا ہے, ون آف دا اینجلز, جو کہ ریسپانسبل ہوتا ہے کہ وہ ایک سپرم کو وومب میں ڈالے, سپرم کو وومب میں ڈالے.
یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بغیر کسی چیز کے ہم بچے پیدا بھی کر سکتے ہیں, بچے روک بھی سکتے ہیں, لیکن یہ عبداللہ بن حدیث, اس لیے میں نے عبداللہ بن مسعود کی اس کو, کیونکہ لوگوں کو تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے, سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ the way that each of you is created is that he is gathered in his mother's womb for 40 days. 40 days as a sperm drop. ایک سپرم کا ڈراپ ہوتا ہے اور پھر 40 ڈیز کے لیے وہ اپنی ماں کے وومب میں ہوتا ہے. اینڈ دین فار اے سملر لینتھ, یعنی پھر 40 ڈیز میں وہ بلڈ کلوٹ بن جاتا ہے. اینڈ دین فار اے سملر لینتھ, یعنی پھر 40 ڈیز میں وہ ایک لمپ آف فلیش بن جاتا ہے. دیکھیں تب وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اس سے پہلے ایک بلڈ کلوٹ بنتا ہے, لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں, پھر جو ہے اس وقت اینجل آتا ہے اور وہ آ کے اس کے اندر ایک روح کو پھونک دیتا ہے. ہی بریتھس دا اسپرٹ, یعنی روح کو اس فیٹس میں پھونک دیتا ہے. اور جب وہ, یہ ہماری قدر کا جو عقیدہ کا جو ہے نا, اس میں یہ ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے اور اس کی قدر کے بارے میں لکھ دیتا ہے, اس وقت اس کی پروویشن, یعنی اس کا جو تمام رزق ہے, اس کی پوری زندگی کا رزق جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. پھر اس کی لائف سپین, کس دن یہ پیدا ہوگا اور کس دن یہ فوت ہوگا, یا کس دن پیدا ہوگی کس دن فوت ہوگی. اور پھر اس کے ایکشنز, جو کہ ایکشنز کا فری ول ہم کو دیا گیا, یہ قدر میں آتا ہے کہ فری ول دیا ہوا ہے, لیکن اس کو پتا ہوگا وہ کیا کریں گے, تو وہ ایکشنز جو ہے وہ بھی ڈال دیں گے وہاں پر. اور پھر اینڈ بھی اس کے اندر اس قدر میں آ جائے گا کہ whether he will be wretched in the end اور he will be happy in the end. یہ سب چیزیں جو ہیں ابھی ہمارے سمجھنے کی, اس وقت میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ قدر کا لیکچر یہ نہیں ہے. اس وقت میں صرف آپ کو ملائکہ یا فرشتوں کے بارے میں بتا رہی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سٹاپ نہیں کی حدیث کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا, the one besides whom there is no other God, جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ you may do the deeds of the people of paradise, آپ اچھے اعمال کرتے رہیں گے, جبکہ you will be only like a cubit away from entering. جنت میں انٹر ہونے میں اتنا سا رہ جائے گا آپ کو, مطلب آپ کے آخری لمحات ہوں گے, آخری چند سال ہوں گے, یا چند مہینے, یا چند دن, یا چند ہفتے, جو بھی, یا چند گھنٹے. اس کے بعد کیا ہوگا, your fate will take over it. His fate will overtake him, and he will begin to do the deeds of the people of hellfire, so he will enter hell. اب یہ ہماری سمجھ سے اس وقت بالا تر ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ قدر کے سبجیکٹ میں ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ اسی طرح وہ بھی ہے جو ساری عمر دوزخ کے کام کرتا رہا, لیکن جب وہ ایک کیوبٹ رہ گیا تھا دوزخ میں انٹر کرنے کے لیے, his fate will overtake him and he will begin to do the deeds of paradise. تو پھر کیا ہوگا, انٹر کرے گا وہ کس میں, پیراڈائز. اور یہ دیکھ لیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے. یہ کن لوگوں کے لیے اپلائی کرتا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کرا دیا کہ جنہوں نے اچھے ایکشن کیے لیکن اس میں سنسیریٹی نہیں تھی, اس میں فیتھ نہیں تھا. ابھی میں ساری عمر اچھے ایکشن کر لوں, لیکن نعوذ باللہ اگر میرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے اور میں سنسیریٹی کے ساتھ نہیں کر رہی ہوں, تو وہ اچھے ڈیڈز مجھے آخرت میں کام نہیں آئیں گے. اور اگر میں نے ساری عمر برے ڈیڈز کیے لیکن مجھے اللہ نے ہدایت دے دی, میں نے ہدایت لے لی, اور بالکل آخری وقت پہ بھی میں صحیح ہو گئی, پتہ تو نہیں ہے نا کہ موت نیکسٹ گھڑی میں آپ کو پڑھاتے میری موت آ جائے, لیکن اگر مجھے اتنا ٹائم مل گیا اور میں صحیح ہو گئی, سیدھے راستے پہ پڑ گئی, تو انشاءاللہ میرا اینڈ جو ہے وہ اچھا ہوگا, کیونکہ میری نیت اچھی تھی, میرا ارادہ اچھا تھا, اور میرے اعمال اینڈ میں سنسیئر تھے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لوگ, تھوڑی سی اور یہ تھا کہ جو اینجلز جو ہیں وہ اللہ کے عرش کو اٹھا کے پھرتے ہیں, کچھ وہ اینجلز ہیں جو ہر وقت اللہ کی گلوریفیکیشن کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے رہتے ہیں, اللہ میں بلیو کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے فارگیونیس کی دعا مانگ رہے ہیں, ہمارے لیے پرے کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے رب, ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سب کچھ, آپ کی جو طاقت ہے, آپ کی جو قوت ہے, وہ ہر چیز, آپ کی جو رحمت ہے, آپ کا جو علم ہے, وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے. تو جو لوگ ریپینٹ کرتے ہیں, جو لوگ توبہ مانگتے ہیں, جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, آپ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ فرشتے ہمارے لیے وہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں.
اگر ہم توبہ کر لیں تو ان کے لیے. کچھ اینجل جو ہے وہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں, ہر وقت پھرتے رہتے ہیں. کیوں پھرتے رہتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے. ابھی کلاس شروع ہونے سے پہلے شمیم نے بتایا کہ وہ زہرا کے پاس ہے. میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے یہ کہا کہ ماشاءاللہ ایک ذکر کی گیدرنگ ہماری یہ ہے, اس کے اندر ایک اور ذکر کی گیدرنگ انہوں نے 2 اکٹھے ہیں. جب 2 لوگ اکٹھے ہو جاتے اٹ بیکمز اے گیدرنگ, ایک سے زیادہ لوگ. تو میسنجر آف اللہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اللہ بی بلیسڈ اینڈ ایگزالٹڈ, ان کے پاس فرشتے ہیں جو کہ ہر وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر کہ کہاں پر لوگ ذکر کی محفل میں ہیں. اب ذکر کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ لا الہ الا اللہ ایسے ہے, لیکن اس کا اصل مطلب یہ جو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں سے حدیث میں سے سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, اور یا خود قرآن پڑھ رہے ہیں, خود قرآن سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, خود حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں, خود حدیث. یہ سب ذکر کی محفلیں ہیں, لیکن ایک سے زیادہ جب اکٹھی ہو جاتے ہیں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کی گیدرنگ کہتے ہیں. اس وقت جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کی میجسٹک بیان کر رہے ہیں, اللہ سے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ come to what you hunger for, جس چیز کی آپ کو بھوک ہے آپ آ جائیے. اور پھر وہ اپنے تمام پر جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنے پر ہو سکتے ہیں, وہ تمام پر جو ہیں وہ اسٹریچ کر دیتے ہیں اور ان کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں. That's why they gather these gatherings of ذکر, وہ پورے کو encompass کر لیتے ہیں اور وہ کہاں تک جاتے ہیں, اسٹریچ کر لیتے ہیں لوئسٹ ہیون تک. کتنے ہیونز ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 7 ہیونز ہیں, لوئسٹ ہیون تک لے جاتے ہیں. اس کے بعد the Lord یعنی رب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ان سے زیادہ سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کو سب معلوم ہے, he is watching, he is listening, ان کو سب کچھ, his علم, his knowledge encompasses all of us, he knows exactly what we are doing. لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں what are my slaves saying, میرے بندے میرے غلام کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے وہ آپ کو گلوریفائی کر رہے ہیں, آپ کی تسبیح کر رہے ہیں, آپ کو پریز کر رہے ہیں, آپ کو ایکسٹال کر رہے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, پھر بھی وہ پوچھیں گے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے, میرے غلاموں نے مجھے دیکھا ہے, جو میری عبادت کر رہے ہیں, جو مجھ سے استغفار کر رہے ہیں, کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, میری گیدرنگ کی ہوئی ہے انہوں نے, ذکر کر رہے ہیں, کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے نہیں, انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا, اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. تو فرشتے کے, اور یہ سب اللہ کو معلوم ہے, یہ حدیث میں ہے. تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی ورشپ میں, آپ کی عبادت میں اور زیادہ ڈیووٹڈ ہو جاتے. پھر وہ پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ایسی ذکر, ایسی محفل, آپ ایسی محفل جو ذکر کی, اب سوچ لیں ہماری اور آپ کی محفل ہے, یہ ذکر کی محفل ہے. پھر اس لیے میں اس پہ تھوڑا سا زور دے رہی تھی زیادہ. پھر فرشتے سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مانگ کیا رہے ہیں, حالانکہ اللہ کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ہے کیا, عجیب دعوت الداعی اذا دعان, عجیبو میں جواب دیتا ہوں, دعوت الداعی یعنی جو مجھے پکارتا ہے, دعان جو اس کے پکارنا ہے, اذا دعان جب وہ پکارتا ہے. تو عجیبو پہلے آیا, میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب, امیزنگ ہے اللہ کے بھی, کہ میں جواب دیتا ہوں جب وہ پکارتا ہے, ایسے نہیں کہ جب وہ پکارتا ہے تب میں جواب دیتا ہوں. اٹس بیوٹیفل. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں, تو فرشتے کہتے ہیں وہ آپ سے جنت مانگ رہے ہیں. تو یہ پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, انہوں نے جنت کو کبھی نہیں, کسی نے بھی جنت کو نہیں دیکھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں اگر یہ دیکھ لیتے تو ان کی جو عبادت ہے زیادہ, اور ان کی جو خواہش اور زیادہ ایگر ہو جاتے, اور یہ اور زیادہ ارنسٹلی آپ کو یہ پکارتے, اور زیادہ یہ جنت کی طلب کرتے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ میری پروٹیکشن مانگ رہے ہیں, تو کس چیز سے مانگ رہے ہیں, کس چیز سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اعوذ باللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کس چیز سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. تو اس پہ وہ تمام فرشتے جواب دیتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم کو دوزخ سے پناہ دیجئے, فرام دا فائر آف ہیل. تو وہ کہتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے نہیں دیکھا ہے. ظاہر ہے اللہ کو تو معلوم ہے. پھر وہ کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے, تو وہ کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں ایک دفعہ دوزخ کو, تو وہ اتنے ڈر جائیں گے اور اتنے اینشیس ہو جائیں گے اور اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ وہ اس سے بچنے کے لیے پوری کی پوری کوشش کریں گے.
اس دوزخ سے. جنت میں جانے کی پوری کوشش کریں گے اور دوزخ سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو کہتے ہیں آپ سب میرے وٹنس ہو اور میں نے ان سب کو معاف کر دیا. ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہی کرے. جب ہم اس ذکر کی گیدرنگ میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہی کرے. فرشتے آئے فرشتے جائیں, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے اور ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے. تو ایک اینجل اس میں سے یہ کہے گا, ایک اینجل اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اس محفل میں جو ذکر کی گیدرنگ تھی اس میں ایک بندہ سو اینڈ سو ہے, ہمیں نام نہیں بتایا گیا, حدیث میں بخاری میں ہے اور حدیث میں نام نہیں لکھا ہوا ہے. ایک بندہ سو اینڈ سو ہے جو ان لوگوں میں سے نہیں ہے, وہ گیدرنگ میں آ گیا لیکن کسی اور ریزن کی وجہ سے آ گیا. ابھی ہم لوگ ہماری گیدرنگ چل رہی ہے, کوئی اور اس وقت آ جائے اس چیٹ روم میں جس کو پتا نہیں ہے اور وہ اچانک چیٹ میں آ جائے اور وہ بیٹھ جائے وہاں تھوڑی دیر کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب اس گیدرنگ میں تھے, اس گیدرنگ میں تھے, تو کسی کو بھی فارگیونس سے ایکسکلوڈ نہیں کیا جائے گا. جو تھوڑی دیر کے لیے بھی آ جائے گا بغیر کسی ریزن کے بھی آ جائے گا اس کو بھی فارگیونس ہو جائے گی. یہ آپ بخاری میں پڑھے, بہت بیوٹیفل حدیث ہے, بہت بیوٹیفل حدیث ہے. اچھا, اس کے علاوہ کچھ میں نے آپ کو بتایا, پھر تھوڑا سا بھی باقی رہ گیا تھا, سوری, کہ کچھ فرشتے جو ہیں ماؤنٹنس کے لیے رسپانسبل ہیں. اور یہ اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ اگین آپ اگر سیرہ پڑھیں گی تو اس میں آپ کو یاد ہے کہ طائف میں کیا ہوا تھا. طائف میں وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ورسٹ ڈے تھی, سیرہ میں آپ پڑھ لیجیے, میں اس کی ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں, اس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ان کا ورسٹ ڈے تھا, تو پہاڑوں کے جو رسپانسبل ہے جو انہوں نے کیا کہا تھا. پھر آپ کو پتا ہے کہ کچھ اینجلس ایسے ہیں جو کہ صفوں میں کھڑے رہتے ہیں, ہر وقت دے آر اسٹینڈنگ ان روز الصافات, وہ صفوں میں کھڑے رہتے ہیں, نہ وہ تھکتے ہیں نہ وہ بیٹھتے ہیں, اور وہ سارا وقت یا تو کچھ رکوع میں ہوتے ہیں کچھ سجود میں ہوتے ہیں, اور وہ کبھی بھی اپنا سر رکوع سجود میں سے نہیں ہٹاتے ہیں. ایسے بھی فرشتے ہیں. ہم لوگ تو 1 سیکنڈ کا رکوع کرتے ہیں, 1 سیکنڈ کا سجدہ کرتے ہیں, آدھا سجدہ کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, آدھے میں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ ہم کو معاف کرے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بتایا کہ یہ فرشتے جو کہ سارا وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں, اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو کچھ مجھے نظر آتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ آپ نہیں سن سکتے ہیں, لیکن ہیونس کے اندر ایک نوائز آتی ہے, ایک گروننگ کی آواز آتی ہے, اور یہ اس کی مطلب اٹ از ناٹ سرپرائز کہ اس ہیونس کو یہ گرون کرنا چاہیے, کیونکہ ہیونس کی جو زمین ہے سمجھ لیں کہ وہاں پر کوئی سپیس ایسی نہیں ہے جہاں پر کہ آپ 4 فنگرز بھی آپ رکھ سکیں جہاں پر کہ ایک اینجل وہاں پر نہیں ہے, اور وہ اینجل اپنا سر سجود میں ڈالے ہوئے اللہ کی عبادت میں, اللہ کے آگے سجود میں ہے. تو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بائی اللہ کی قسم, اگر آپ کو یہ پتا چل جاتا جو مجھے پتا ہے, یا اب پتا چل جائے جو آپ کو پتا ہے, تو آپ زیادہ ہنسیں گے نہیں, آپ زیادہ روئیں گے. آپ اس اپنی ریلیشن شپس جو ہیں عورتوں کے ساتھ آپ اس کو انجوائے نہیں کریں گے, اور آپ جو ہے اس کے بدلے جا کے باہر اللہ سے یو وڈ گو آؤٹ ان دا اسٹریٹ پریئنگ ٹو اللہ. مطلب اتنا یہ خوفناک چیز ہے کہ فرشتے سارا وقت عبادت کریں. آپ کو یاد ہے نا شعر بھی تھا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہیں تھے کروبیاں, سم تھنگ لائک دیٹ, مجھے بھی یاد نہیں ہے, کہ مطلب کہ ہم لوگوں کو اللہ نے اس لیے بھی پیدا کیا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں, درد دل ہمارے میں انسانیت بھی کریں, کیونکہ فرشتوں کا سارا کام ہے عبادت کرنا. انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم سارا وقت آپ کو پریز کرتے ہیں, تو آپ کیوں ایک ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں جو کہ یہاں خون بھی کرے گی اور فساد بھی کرے گی. تو سمری یہ ہے کہ اینجلز جو ہیں وہ اللہ کی کریشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, ایک بہت بڑی چیز ہے, ایک گرینڈیور ہے آپ سمجھ لیں, اور اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں کن تو وہ فیکون ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کیونکہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس کی جان نکالو تو جان نکلے گی, تم اس کو رزق دو تو وہ رزق دے گا تم کو. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کریچرز بنائی ہیں, نہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے نہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ضرورت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کے تحت پوری یونیورس بنائی ہے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں, اور ان پہ ایمان لانا, دیکھیں وہ غیب کا حال ہے, ہمیں نہیں معلوم, ہم نے نہیں دیکھا ہے, لیکن ان پہ ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے. اگر یہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے اس پہ اگر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا عقیدہ پورا نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے.
تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ کریشن ایسی ہے تو کریٹر کیسی ہے, اور اللہ جس کو چاہے جیسے بنائے, جس مخلوق کو ان سین بنائے, جس کو سین بنائے. ہمیں بھی اگر ایسی بنا دیتے ان سین تو ہم اور آپ بیٹھ کے یہ پڑھ بھی نہیں سکتے. ہمیں اگر روبوٹس کی طرح بنا دیتے اور ہمارے نام ہوتے انسٹیڈ آف امینا, عرفہ, نسیم, ناہید, ہم ایک دوسرے کو پکارے تو نمبر 1, نمبر 2, روبوٹ نمبر 1, تو کیا ہوتا؟ وہ بھی ہو سکتا تھا. کوئی خوبصورت کوئی بدصورت نہیں ہوتا, سب کے سب ایک ہی جیسے ہوتے, لوہے کے اسٹیل کے بنے ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی میگنیفیسنس بتا رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کی پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا رتبہ ہے, کیا درجہ ہے, جو ہم بیونڈ امیجنیشن. جب فرشتوں کو امیجن نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کو کیا امیجن کریں گے. تو آئی ایم سوری, آیا نمبر 98 کے ساتھ میں نے یہ 97 اور 98 دو کے ساتھ کنیکٹڈ تھا, لیکن مجھے بہت ضروری لگتا تھا کہ میں یہ سارا آپ لوگوں کو دوبارہ سے ریپیٹ کرا دوں, اور اگر آپ اور ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس سے تھوڑی اور ڈیٹیل ہوگی جو کہ عقیدہ کے کورس میں ہے. تو آتے ہیں آیا نمبر 99 پہ سورہ بقرہ کی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. وَلَقَدْ اور بے شک اور یقیناً, اور انگلش میں کہیں گے and certainly and definitely there is no doubt, and certainly and definitely there is no doubt. وقد سے زیادہ وَلَقَدْ اور زیادہ certain ہے, ٹھیک ہے نا, اور یقیناً اور بے شک اور بلا شبہ, اس میں کوئی شک نہیں. انزلنا we descended یا we revealed, انزلنا الیکا towards you. انزلنا کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون, زا, لام. انزلہ ینزلو انزالن, کون سا فارم ہے؟ 4, فارم 4. انزلہ ینزلو انزالن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں we descended towards you یا we revealed towards you, ہم نے نازل کی آپ کی طرف, ہم نے اتارا آپ کی طرف. آیاتم بیناتن, آیاتن یعنی ورسز یا آیات, اور بینات یعنی کلیئر. ہم نے آپ کے سامنے, تو آیات کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ یا, اور بینات کا ہے با یا نون, ٹھیک ہے. ہم نے آپ کے پاس اتاری ورسز یعنی آیات کلیئر. بیناتن کیا چیز ہے؟ آیات کی صفہ ہے, آیات کی صفہ ہے. تو آپ دیکھیں اگر آیاتن آ رہا ہے تو بیناتن آ رہا ہے اس کے ساتھ, کیونکہ اگر آیات ہے تو اس کی صفہ بھی اس کے ساتھ, اور یہ کیا ہے؟ فیمینن پلورل, آیات فیمینن پلورل, ٹھیک ہے نا. تو بیناتن بھی فیمینن پلورل ہے. وما یکفرو بہا, وما یکفرو, وما کا مطلب ہے and does not یا and not, یکفرو disbelieves. So and does not disbelieve کہیں یا آپ کہیں and not disbelieves, دونوں ایک ہی چیز, ایک میں does آئے گا ایک میں ایسا آئے گا, ٹھیک ہے نا. and does not disbelieve and not disbelieves بہا in them, ٹھیک ہے, بہا in them. وما یکفرو بہا and not disbelieves in them and does not disbelieve in them, اردو میں کہیں گے اور نہیں انکار کرتا ہے ان کا, یا آپ کہیں گے اور نہیں کفر کرتا ہے ان کا بہا یعنی ان میں یا ان کا, جو آپ کہنا چاہیں. تو یہاں پر جو ہا آیا ہوا ہے in the end, بہا, یہ بہا کیوں آیا ہوا ہے؟ بہی کیوں نہیں آیا؟ وما یکفر بہی, وہ بھی تو صحیح ہوتا ہے, لیکن کس چیز کو ریفر کر رہا ہے؟ آیات کو, آیات کو ریفر کرو. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا آیات کیا ہے؟ اٹس فیمینن. اس کو فیمینن کی وجہ سے یہاں پر بھی, اور پھر فیمینن تھا تو یہاں پر فیمینن سنگولر یوز ہوگا. آپ کو کہا ہے کہ نا جب کسی بھی ناؤن اگر فیمینن پلورل ہوتا ہے تو بھی اس کو جب ریفر کرتے ہیں تو فیمینن سنگولر کی, اور آیات ہے یہاں پر تو آیات از پلورل, تو یہاں پر اس کو جب ریفر کریں تو فیمینن سنگولر سے ریفر کر رہے ہیں, اور وہ نان ہیومن ہے, ٹھیک ہے نا. نان ہیومن کا جب پلورل ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہے نا غیر و عاقل یا نان ہیومن, تو اس کے لیے فیمینن سنگولر یوز ہوتا ہے. الا الفاسقون, الا کا مطلب ہے ایکسیپٹ یعنی سوائے ان لوگوں کے. الفاسقون جو کہ فاسقون اگین فا سین قاف یعنی جو کہ ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ ہوتے ہیں, جو کہ فاسق ہوتے ہیں. اردو میں تو آپ فاسق ہی کہتے ہیں کیونکہ اس کا ویسے بھی اس کو اسم الفاعل ہے فاسق, جو فسق کرتا ہے, اس کا سنگولر ہے فاسق. عربک میں فاسقون یا فاسق, اور اردو میں فاسق کہتے ہیں. تو سوائے فاسقوں کے, یہاں پلورل ہے, سوائے فاسقوں کے, سوائے حد سے زیادہ نافرمانی کرنے والوں کے, سوائے حد سے گزرنے والوں کے. انگلش میں آپ کہیں گے ایکسیپٹ یعنی الا ایکسیپٹ دا ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ, یا آپ کہیں گے دا ریبیلیس یا دا ٹرانسگریسرز. یہ جو بھی فاسق ہوتا ہے وہ ٹرانسگریس کر رہا ہوتا ہے نا, اپنی حد سے گزر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ فسقن یا فسق, ٹھیک ہے. آیا نمبر 99.
کی تفسیر ہے 99 تو یہ تھا, اس کی تفسیر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کر رہے ہیں, ان کو کمفرٹ کر رہے ہیں, ان کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ جو ریویلیشنز آئی ہیں ان کے پاس, جو وحی ان کے پاس آتی ہے وہ ٹروتھ ہے, وہ سچ ہے, اور ان کی اس کی ویلیڈیٹی کو وہ خود ویلیڈیٹ کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسیو کیا ہے, اور ساتھ ساتھ جو لوگ ان کو اپوز کرتے ہیں ان کے میسج کو ان کو کنڈیم کیا ہوا ہے, اور اسپیسیفکلی بنی اسرائیل کے لیے, جوز کے لیے, کہ وہ لوگ اپنی پرومسز فلفل نہیں کر رہے تھے, اپنی کمٹمنٹس فلفل نہیں کر رہے تھے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. اور اللہ سے کیا کیا تھا, یہ اپنے پروفٹس کے ساتھ بھی جو کیا تھا, اسی طرح انہوں نے وہ پروفٹ, وہ عہد, وہ کووننٹ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا کہ جو بھی میسنجر آئیں گے یہ ان کو رسپیکٹ کریں گے, ان کو ایکسیپٹ کریں گے, ان پر عمل کریں گے, تو انہوں نے اپنے پروفٹس کو بھی, آپ نے بار بار پڑھا کہ مارا بھی, ریجیکٹ بھی کیا, اور انہوں نے خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیا اور قرآن کو ریجیکٹ کیا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ریئل ریزن تھی بنی اسرائیل کی ریجیکشن کی, اللہ کے ریویلیشنز کو ریجیکٹ کرنے کی, نارملی اگر ایک نارمل ہیومن بینگ ہے, ہیلدی ہیومن بینگ ہے, تو وہ کیا کرے گا جب وہ ڈیوائن ریویلیشن دیکھے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ اس کو کیا کرے گا, ایکسیپٹ کرے گا, اس کی ٹروتھ کو بھی, اس کی پرنسپلس کو بھی, اور اس کے احکام کو بھی. لیکن یہ بنی اسرائیل کی اٹ واز وکڈنس اینڈ کرپشن آف دیئر سولز, جس کی وجہ سے وہ فاسق بن گئے. جب وہ فاسق بن گئے, نافرمان بن گئے, ریبیلیس بن گئے, اور وہ حد سے گزرنے لگے. آیا نمبر 100, اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. اوکلما, and is it question ہے, and is it not that whenever, kullama whenever, کاف لام لام, کلما, and is it not, کیا یہ نہیں ہے, اور کیا جب کبھی بھی, کیا یہ نہیں کہ جب کبھی بھی, آہدو آہدن, آہدو آہدن, یعنی کہ جب آہدو یعاہدو معاہدتن, آہد نہیں, آہدو نہیں تھا, پہلا تھا آہدہ, آہدو تو وہاں لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے وہ کیا بنیں گے, آہدہ یعاہدو, آہدہ یعاہدو معاہدتن, لکھ لیا, پھر میں نے گڑبڑ کیا, آہدہ یعاہدو معاہدتن, فارم کون سا ہے, 3, یاد ہے فارم 3, اس میں یہ آہدو کے اور آہدن دونوں کا جو روٹ لیٹرز ہیں ان کا عین ہا دال, یعنی عہد کرنا, پلیج کرنا. تو دے پلیجڈ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا, دے پلیجڈ اے کووننٹ, آہدن they pledged a covenant, آہدو انہوں نے پلیج کیا, آہدو یعنی انہوں نے ایک کووننٹ باندھ لیا, انہوں نے ایک عہد کر لیا, اور پھر آگے لکھا آہدن یعنی کوئی ایک عہد انہوں نے کر لیا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایک عہد کیا, they pledged, آپ اس کو لکھیں گے انگلش میں, they pledged a covenant, یا they pledged a contract, یا they made a contract. تو پلیج عہد ہے تو پلیج ہی آپ کہیں they pledged a covenant یا they pledged a contract. اردو میں آپ لکھیں گے انہوں نے کیا کوئی عہد, انہوں نے کوئی عہد کیا, جو بھی انہوں نے عہد کیا اس کے بارے میں ہے نبذہ فریق منہم, نبذہ اس کا مطلب یہ ہے, نبذہ کس سے نکلا ہے, نون با زال, نبذہ ینبذو نبذن, نبذہ ینبذو نبذن, اس کا مطلب کیا ہے, پھینک دینا, پھینک دینا. تو اس کا آپ انگلش میں لکھیں گے they threw it away, threw it away, کون threw it away, آگے آتا ہے threw it away, یعنی پھینک دیا اس کو, پھینک دیا اس کو, ڈسکارڈ کر دیا, پھینک دیا, ریجیکٹ کر دیا اس کو, فریق منہم, فریق کیا ہوتی ہے, ایک پارٹی, ایک گروہ, ایک گروپ. تو آپ انگلش میں لکھیں گے a party منہم of them, a party of them, یا a party from them, منہم from them یا of them یا among them, سب ایک ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. من کا مطلب a party of them, a party from them, a party among them. انہوں نے کیا کیا, ایک فریق ان میں سے, یا ایک گروہ ان میں سے, ایک پارٹی ان میں سے, اور اس کے روٹ لیٹرز کیا, فا را قاف, آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں. بل اکثرهم لا یؤمنون, بل یعنی رادر, بلکہ یعنی انسٹیڈ کیا تھا, بل اکثرهم, اکثر آپ پڑھ چکے ہیں, کاف سارا اس کا مطلب موسٹ آف دیم, اکثر موسٹ, ہم یعنی them, most of them, rather most of them. اردو میں آپ کہیں گے بلکہ اکثر ان میں سے, اور آپ اس کو صحیح اردو میں کہیں گے, روانی اردو میں, بلکہ ان میں سے اکثر,
بلکہ ان میں سے اکثر, لیکن اکثرهم میں آپ کو الگ ورڈ فار ورڈ بتا رہی ہوں, اکثر ان میں سے, یا بلکہ اکثر ان میں سے اکثر, rather most of them لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لا یؤمنون, they do not believe. اللہ نے ہم کو بتا دیا they do not believe, وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں, وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. تو اس آیت میں یعنی آیت نمبر 100 میں اگین اللہ تعالیٰ ہم کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں, ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بلیم کر رہے ہیں کس کو, جوز کو. جوز کو اگین یہودیوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ وہ ایکسپوز کر رہے ہیں اپنی کس چیز کو, اپنی انسنسیریٹی کو, اپنی انکنسسٹنسی کو, کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ خود آپس میں, آپ نے کہا نا ایک فریق ان میں سے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک گروہ ان میں سے, انہی جوز میں سے ایسے بھی فریق ہیں, ایسے بھی گروہ ہیں جو کہ آپس میں سپلٹ ہو جاتے ہیں, مطلب they have fragmented, they have a split community. ان کی کوئی ایک یونٹی آف پرپز نہیں ہے, ان کی آئیڈینٹی آف پرپز نہیں ہے, تو وہ آپس میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹرسٹ بھی نہیں کرتے, ایک دوسرے کو ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہے نا. سو وٹ ایور ٹریٹی, وٹ ایور اگریمنٹ دے میڈ ود اینی پیپل, کسی بھی لوگوں کے ساتھ, پروفٹس کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, وہ جو کوئی ٹریٹی بناتے تھے, جو میثاق کرتے تھے, جو کوئی عہد کرتے تھے, جو بھی پیس ٹریٹی بھی بنتی تھی, وہ اس کو بریک کر دیتے تھے. اور یہ آپ نے دیکھا, ہمیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے, کہ ایک تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی ٹریٹی کب توڑی. بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی, جب ان کو تورات دی تو انہوں نے کیا کیا, اپنے پلیجز کو توڑ دیا. اللہ نے کہا تھا اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو, اور انہوں نے اس کو توڑ دیا. دے بریچڈ دا ٹریٹی. اور اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے, اس لیے ہم نے بتایا اس میں وہ جوز بھی انکلوڈیڈ ہیں جو اس وقت کے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے, اور اس وقت بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے. جو ٹریٹی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائی, آپ کو یاد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سیرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے, جب فرسٹ وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اگریمنٹ بنائی بٹوین دا مسلمس اینڈ دا جو وہاں پر رہتے تھے, پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے, بٹوین دا مسلمس اینڈ دا جوز ہو لیوڈ ان مدینہ. یہ مسلمس آئے, مسلمس پہلے سے بھی تھے جو پہنچ گئے تھے پہلے, اور پھر جب وہ خود آئے تو اس وقت انہوں نے جوز کے ساتھ جو کو ایگزسٹنس کے لیے, پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے جو ٹریٹی بنائی, اس پہ سٹک کرنے کے بدلے جوز نے کیا کیا, انہوں نے کس کو سپورٹ کیا. اگر آپ بیٹلز ابھی آپ دیکھیں گے سیرہ کی جا کے, پچھلے لیکچرز کو سنیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی ٹریٹیز کو توڑ دیا, انہوں نے ریبیل کیا, انہوں نے غداری کی, اور انہوں نے اس وقت سے مسلمانوں کے ساتھ اپنی جو گڑبڑ ہے, جو ٹربل ہے, جو ڈسکورڈ ہے, اس کے بیج اس وقت سے بو دیے, جو مدینہ کی کمیونٹی تھی اس کے لیے. ابھی 4 منٹ رہ گئے صرف, تو میرے خیال ہے یہاں پر رک جانا چاہیے. آج یہ لمبا ہو گیا, تھوڑا نہیں کافی لمبا ہو گیا, سوری. لیکن کوئی کویسچنز ہیں تو پلیز ابھی کویسچنز کر لیجئے تاکہ دلوں میں کوئی چیز رہ نہیں جائے, آپ کے کوئی وسوسہ نہ رہ جائے. جی بولیے صبا. جی السلام علیکم. مجھے کلما کی پلیز میننگ بتا دیجیے دوبارہ. کلما whenever. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے بھول گئی ہوں. اٹس لائک آپ اس کو ظرف زمان بھی کہہ سکتے ہیں, کلما, whenever ظرف زمان. ٹھیک ہے, جزاک زمان میں آ جاتا ہے. جی جی, اور کوئی سوال پلیز. میرا ایک سوال ہے کہ آہدہ یاخدو اور ماخودن, کیا آپ نے کہا آہدہ کا؟ یہ ذرا مشکل تھا نا, ایک سیکنڈ میں پھر دیکھتی, میں غلط نہیں بول دوں. میرے آہدہ یاخدو, آہدہ نہیں تھا, آہدہ تھا شاید. ایک منٹ, آہدہ یاخدو ماخودن. میں ایک منٹ آپ کو بتاتی ہوں نسیم, ایک سیکنڈ. کس آیت کے نیچے تھا یہ؟ اچھا اسی میں تھا, لاسٹ میں تھا. ہاں لاسٹ میں. میں بہت اوپر چلی گئی, ایک سیکنڈ آپ ہولڈ کریں. فاسقون وَكُلَّمَا آ یعنی آئین سے, آہدہ یو آہدو, یو آہدو, ٹھیک ہے نا, یا پھر آہدہ یو آہدو مو آہدتن, مو آہدتن, ٹھیک ہے نا. یہ فارم 3, اگر آپ فارم 3 میں جا کے دیکھیں گے نا, وہ چارٹ ہے. شمیم لاسٹ ٹائم کہہ رہی تھے کہ چارٹ از سو یوزفل, اس چارٹ کو پرنٹ کر کے سامنے رکھ لیں, تو جب آپ دیکھیں گے فارم 3 آپ کو پتا چل جائے گا وہاں پر کیا ہے. مفاعلتن ہوگا شاید, مفاعلتن مفاعلتن, ایس میں اپنے ذہن سے کہہ رہی ہوں, آئی میں بی رانگ, لیکن جیسے اگر آپ پڑھتے نا تو وہ اس پیٹرن پہ ہے. جب آپ فا عین لام سے آپ بناتے تو مفاعلتن
ہوتا ہے نا مفعلتن, یہ وہ ہوگا. تو یہ تائیں مربوطہ آئے گی ان میں جی پھر اٹ ول ڈیپینڈ کہ تن ہے کہ تن ہے کہ تن ہے, اگر چینج ہوتا ہے. اس مستر ہے نا, یہ مستر ہے. جی اور کوئی سوال؟ تھینک یو. ویلکم. پلیز اور کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم یہ نبذہ کا اس کا بتا دیں. آپ نے کہا نبذہ ینبذو اور تھرڈ جو ہے وہ میں نے شاید مس کیا. نبذہ ینبذو نبذن. نبذن. جزاک اللہ. زن نہیں ہے, زال زال ہے, زال زے نہیں ہے, زال. نبذہ ینبذو نبذن. اوکے نون با زال. ہم لوگ ذرا زے اور زال میں گڑبڑ کرتے ہیں کیونکہ ہم بچپن سے جو سیکھے ہیں اسی پہ اٹک جاتے ہیں. جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ یہ بیہا جو ہے وہ مسنا ہوتا ہے یا بیہا؟ جی نہیں مثنا نہیں ہے, مسنا نہیں ہے نا. بیہا ہا مینس جیسے ہی ہو ہا یہ ہے نا, ہو اور ہا. ہوا ہیا, ہوا کے ساتھ ہو بن جاتا ہے, ہیا کے ساتھ ہا بن جاتا ہے, سنگولر. اس لیے میں نے بتایا فیمینن سنگولر. اچھا ٹھیک ہے. وہ ہا نہیں ہے. نہیں اوکے سوری. مجھے سمجھ آ گئی آپ کیوں بول رہی ہو. اوکے اور کچھ؟ بس جزاک اللہ. اچھا ایک بات یہی کہنی تھی کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس ہماری لاسٹ کلاس ہوگی بیفور مائی ویکیشن. تو انشاءاللہ تعالی I would like to speak to all of you. ہم کلاس ختم کریں گے, تھوڑا سا ٹائم جتنے لوگ آ سکیں پلیز آئیں تاکہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں گی انشاءاللہ. ابھی میں کچھ اس کے بارے میں نہیں بولنا چاہ رہی ہوں, ریکارڈنگ چل رہی ہے, اس وقت ہم ریکارڈنگ روک کے انشاءاللہ تعالی I will discuss کہ کیا پلان ہے انشاءاللہ. تو see you انشاءاللہ تھرسڈے. اور تک کے لیے, جب تک کے لیے انتظار فرمائیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر. رحمۃ اللہ. وإیاکم. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام فرحت انشاءاللہ وإیاکم سب لوگوں. چلیں انشاءاللہ.